خوش آمدید عبدالستار خان کی. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک مس کنسیپشن پاکستان میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتے کس کو ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، خیال کیا یقین ہے کہ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. فوج اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ ضرور ہوتی ہے، لیکن مکمل طور پہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ فوج نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ کے اور بہت سارے حصے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی ریسپی کیا ہوتی ہے، اجزائے ترکیبی کیا ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس جگہ پہ پہنچتی ہے تو کس طرح سے اپنے معاملات کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا فوج تو بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ اور بھی حصے ہوتے ہیں. ان حصوں میں بیوروکریسی کا بھی ایک حصہ آتا ہے. ان حصوں میں ایک انڈسٹریلسٹ کا بھی حصہ آتا ہے، جو بزنس گروپ ہوتے ہیں، بزنس ہاؤسز ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ میں عدلیہ کا بھی حصہ ہوتا ہے. ایک خاص حصہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ میں میڈیا بھی ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ میں اینکروں کا بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کے مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں نے مختلف حصوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف فوج اور فوج ہی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی اجزائے ترکیبی مختلف، پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی چلتی ہے. لیکن ہمارے ہاں پہ مس کنسیپشن ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. لوگوں کی بات چھوڑیں، سم ٹائم ایون پولیٹیشین جو MNA بن چکا ہوتا ہے، سینیٹر ہوتا ہے، MP ہوتا ہے، اس کو بھی مکمل طور پہ نہیں پتہ ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کہتے کس کو ہیں. آج کل کے دور میں تو اسٹیبلشمنٹ ہر ایک بندہ اس بات کو دہرا رہا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ. لیکن اس سے پوچھا جائے کہ ذرا اسٹیبلشمنٹ کو ایلیبوریٹ کریں، ذرا ہمیں بتائیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے، اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے، تو میرے خیال میں سارے خاموش ہو جائیں گے. وہ صرف یہی کہیں گے کہ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ نے کس وقت میں کیا کرنا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ اپنی چیزوں کو کرتے ہیں، یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اچانک باقی جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ سینیٹر ہو، چاہے وہ MNA ہو، چاہے وہ میڈیا پرسن ہو، میڈیا ہاؤسز ہو، میڈیا اینکرز بھی ہوں، ان کو نہیں پتہ چلتا. ماں سوائے اس کے جو حصے بنے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ ہمارے ذمے یہ کام لگا دیا گیا، آج ہم نے یہ کرنا ہے. اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے، جو اس حصے سے لیا جا رہا ہوتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. اور آنے والے وقتوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ سال لگے گا، 1.5 سال لگیں گے، 2 سال لگیں گے، 3 سال لگیں گے، 5 سال لگیں گے. یہ ہوتا ہے کسی جگہ پہ جا کے جو ایکٹیویزم ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ایکٹیو ہو جانا، مکمل طور پہ ایکٹیو ہو جانا. پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو باقی حصے نہیں ہوتے، پھر ان کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اندازہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے. اس ایک وقت میں جس وقت میں ہم گزر رہے ہوتے ہیں اور ہم گزر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کرنا کیا، یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. یہ ہمارے دعوے ہوتے ہیں، ٹیوے ہوتے ہیں، تکے ہوتے ہیں. اب دعویٰ، ٹیوا، تکا کبھی کبھار لگتا ہے، ہمیشہ نہیں لگتا. ایک سوچ ہوتی ہے بندے کی، شاید وہ یہ کر جائیں، شاید یہ کر جائیں. اب یہ شاید یہ کر جائیں، شاید وہ کر دیں، یہی اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہوتا ہے کہ لوگ شاید پہ لگیں. ہم جیسے اینکر بھی شاید پہ لگیں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ایک دعویٰ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں سامنے آیا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو گئی. ہم جیسا، مجھ جیسا بندہ یا ہماری طرح کے لوگ، وہ اس بات کو ماننے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس بات کو مان جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب ایکٹیو نہیں ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا کہ واقعی اس بات کو مان لیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو نہیں. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جب ایکٹیو ہوتی ہے، کیا کبھی کہا ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہاں ہم ایکٹیو ہیں؟ تو اسی طرح سے یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اگر یہ کہہ دے کہ جی اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو کیا ان کی بات مان لی جائے کہ واقعی وہ ایکٹیو نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں پر جو سیاسی طور پہ مخالفین ہیں، سیاسی جماعتیں جو گتھم گتھا ہوئی ہوتی ہیں سیاسی میدان میں، وہ دیکھا جائے ان کی طرف تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک خاص امید سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. چاہے وہ PDM کی جماعتیں ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی. انہیں پتہ ہے کہ جی وہاں سے کوئی آشیرواد ہوگی، وہاں سے کچھ ہوگا تو ہمارا بھلا ہو جائے گا. اپنے بھلے کے لیے دونوں PDM ہو، عمران خان ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ مہربانی کر دیں، آپ کی مہربانی سے آ سکتے ہیں ہم، اور آپ کی مہربانی نہ رہی تو ہم جا سکتے ہیں حکومت سے. یہ سب کو پتہ ہے، یہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کام.
اب یہ وہ کام ہے جو وہ کیسے کرتی، آنے والے وقتوں میں انہوں نے کیا پلان کیا ہوا، یہ صرف تکے ہی ہیں اس کے بارے میں. یہ صرف اس کو پتہ ہے، اس حصے کو پتہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن چکا ہے، اور وہ شیئر نہیں کرتا. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کے ہاں یہ ایک بات طے ہے کہ آپ نے چیز شیئر نہیں کرنی، کہ جو چیز ہو رہی ہے جس طریقے سے ہو رہی ہے اس کو سیکریسی میں رکھا جائے گا تو یہ کامیابی کی کنجی ہے. اگر سیکریسی نہیں رہے گی، مجھے پتہ چل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، کسی کو پتہ چل جائے گا، تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا موو کی، اس موو کا پہلے ہی ہمیں پتہ تھا، تو کیسے وہ موو کامیاب ہوگی. یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ پوری طرح مکمل طور پر سامنے آنا شروع ہوتی ہے. اس وقت کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس وقت وہی ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی اجزائے ترکیبی اور ریسیپی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسکنسیپشن دور کر لینی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف فوج کا نام ہے. اسٹیبلشمنٹ کے باقی حصے نہ ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. پوری دنیا میں بات تسلیم شدہ، صدیوں سے بات چلی آ رہی ہے. کب سے چلی آ رہی ہے؟ صدیوں سے اسٹیبلشمنٹ کا وجود ہوتا ہے، صدیوں سے. اس کے بیک گراؤنڈ میں کسی وقت جاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ابتدا کب ہوئی تھی، کس وقت ہوئی تھی. بہت پرانی بات ہے، بہت تہذیبیں گزر گئیں اس میں، کئی تہذیبیں اسٹیبلشمنٹ کی نظر ہو گئیں. یہ بہت پرانی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال پرانی بات نہیں ہے. اس سے بھی پرانی بات ہے. اسٹیبلشمنٹ کا وجود ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ پاورفل ہوتی ہے. ہمارے ہاں پہ میں نے ایک دفعہ یہ کیپٹل ٹی وی میں ہی حامد میر کے ساتھ ایک شو کیا تھا، 2014 کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ 9 سال پہلے میں نے شو کیا تھا کہ وٹ از اسٹیبلشمنٹ. اس وقت یہ ہوا تھا کہ کچھ اینکروں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ خان صاحب کیا اسٹیبلشمنٹ یہی ہوتی ہے جو آپ نے بتائی. یعنی کہ اینکروں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے، وہ صرف فوج کی طرف دیکھتے تھے. فوج ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، بڑا طاقتور حصہ ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پہ فوج اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ کے اور حصے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے وقت پڑنے پر، وقت آنے پر اپنا کردار نبھانا ہوتا ہے، بڑی ترتیب سے نگاہ رہے ہوتے ہیں. وہ ہماری طرح کی طرح نہیں ہوتے کہ ہم تو بیٹھے بیٹھے ہوئے کوئی بڑک مار جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بڑک نہیں مارتی. ہم بیٹھے بیٹھے کوئی دعویٰ کر جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ دعویٰ نہیں کرتی. وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں، ان کا کانڈکٹ ہوتا ہے. یہ ہم ہوتے ہیں آس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید کل کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے جو ہمارے حق میں چلی ہے، شاید پہ ہم چلے جاتے ہیں. لیکن حالات کے اوپر دسترس، قابو کرنا حالات کو، اسٹیبلشمنٹ کو آتا ہے. لیکن کئی موقع پہ اسٹیبلشمنٹ بھی ناکام ہو جاتی ہے مکمل طور پہ حالات کو اپنے کنٹرول میں کرنے پہ. لیکن وہ اسٹریٹجی ایوالو کرتی ہے، وہ ایک اسٹریٹجی لے کے آتی ہے کہ اس وقت میں یہ چیز نہیں چل رہی، دوسری چیز چلا دو، دوسری چیز نہیں چل رہی، تیسری چیز چلا دو. آلٹرنیٹیو کنٹینجنسی پلانز ان کے پاس بے شمار ہوتے ہیں جن پہ وہ عمل کرتی ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہوتی. ہماری طرح کیا، ہماری تو ہر بات میں پلاننگ ہوتی ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہوتی. مذاکرات ہو رہے ہیں، کون کروا رہا ہے ہمیں نہیں پتہ. مذاکرات میں جو بیٹھے ہیں ان کا تو ہمیں پتہ ہے کہ گالی گلوچ سے شروع کرتے ہیں اپنی صبح اور شام تک ایک دوسرے کے بارے میں بد تہذیبی کی انتہا کر دیتے ہیں. تو مذاکرات پہ کیسے آ گئے؟ قومی مفاد، قومی سلامتی، یہ سارے ڈکوسلے ہیں ہمیں آسرا دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے. قومی مفاد میں یہ کر رہا ہوں. تو باقی جو کام تھے وہ کیا قومی مفاد میں نہیں تھے؟ ان کے بارے میں بھی یہی خیال ہوگا، قومی مفاد میں کر رہے ہیں. ہوتا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک منظوری، کانسنٹ، آشیرواد چاہیے ہوتی ہے اگر پاکستان میں رہ کے سیاست میں کامیاب ہونا ہے آپ نے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اسی طرح دیکھنا پڑتا ہے جس طرح ہماری سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کے سربراہ حکومت میں ہیں، حکومت سے باہر ہیں، جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں. ان کی بھی مجبوری ہے، ان کا بھی دل نہیں کرتا کہ اس طرح سے وہ دیکھیں ایک آسرا لگا کے ان سے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ ان کے بغیر کوئی چیز بن نہیں سکتی. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.